طلب علم کے لیے، علم کی بات معلوم کرنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے، نکلے آدمی اور سفر بھی کرنا پڑ جائے تو اس کے اندر جو مشقت ہوتی ہے نا، اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اس پر اگر مال بھی خرچ ہو جائے طلب علم کے لیے، یہ مال اچھی جگہ پر خرچ ہوا ہے۔ جو باپ اپنے بیٹے کو طلب علم کے لیے بھیجتا ہے گھر سے، اس پر وہ خرچ کرتا ہے، اس خرچ پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ثواب کا کام ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھیں، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ نیکی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ تو طلب علم کے بارے میں اتنے زیادہ دلائل موجود ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ اولو العزم من الرسل میں سے تھے، ان کے دل میں بھی طلب علم کا بڑا شوق تھا، حالانکہ خود پیغمبر ہیں، وحی بھی آتی تھی۔ اللہ نے خضر علیہ السلام کے بارے میں بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمارا ایک بندہ ہے، اس بندے کے پاس علم ہے، وہ علم جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ سن کر ہی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اتنا شوق پیدا ہو گیا کہ اس بندے سے تو ملنا چاہیے، اس بندے سے ملنا چاہیے، علم طلب کرنا چاہیے۔ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے مقابلے میں مالی دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور علم بڑا وسیع ہے، اس کا کنارہ نہیں ہے۔ پیغمبر کے پاس علم سب سے زیادہ ہوتا ہے امتی کی بنسبت، لیکن خضر علیہ السلام وہ کسی دوسرے علاقے میں تھے، دوسرے علاقے میں، ان کے پاس جو علم تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ دل میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ میں ان سے علم حاصل کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں نے اس بندے کو ضرور ملنا ہے، چاہے مجھے کئی سال سفر کرنا پڑ جائے۔ او امضی حقبہ، قرآن مجید میں اللہ نے سورہ کہف کے اندر یہ بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا سفر، اور صحیح بخاری کے اندر زیادہ ہی تفصیل ہے انہی آیتوں کی۔ پورا سفر نامہ ہے بخاری شریف کے اندر، کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے بیان کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے اس واقعہ پر کہ طلب علم کے لیے اگر بحری سفر بھی کرنا پڑ جائے تو بندے کو کر لینا چاہیے، سمندری سفر۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیڑے کے اندر سفر کیا، وہاں جب اس بندے سے ملاقات ہو گئی تھی، بعد میں آگے جانا تھا، بستی میں جانا تھا، تو وہاں دریا میں سفر کرنا پڑنا تھا، تو کشتی پر بیٹھ گئے تھے دونوں۔ یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے سفر طلب علم کے لیے کہ علم حاصل کروں، اس لیے طلب علم کے لیے ہمیں نکلنا چاہیے۔ آج تو مدرسہ قریب ہی ہوتا ہے، کبھی توجہ نہیں ہوتی علم طلب علم کی۔ ہم اولاد کو سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم دلواتے ہیں، وافر مال بھی خرچ کر دیتے ہیں، تو ادھر توجہ کرنی چاہیے۔ یہ اصل علم ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اگر یہ مل جائے نا، جس وقت حاصل ہو جاتا ہے، اس وقت جو لذت اور چاشنی معلوم محسوس ہوتی ہے نا۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ عورتوں کو سونے کے زیورات کے اندر اتنا راحت اور سکون اور اتنی لذت نہیں ہوتی جتنی لذت ایک عالم کو علم کے اندر ہوتی ہے، جو دین کا علم ہے۔ اور کتابیں علماء کے نزدیک زیورات سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہیں، علم کی کتابیں۔ اس لیے ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اس دین سے، اس علم سے دین کا پتہ چلتا ہے، اگرچہ جو دوسرا علم ہے اس سے دنیاوی امور کا پتہ چلتا ہے،
لیکن بسا اوقات ایسے دیکھے گئے ہیں جو دنیاوی علوم حاصل کرتے 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 اتنا آگے پہنچ جاتے ہیں لیکن دین کا ادھر پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک بار میرے پاس ایک آیا، 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا، میں نے پوچھ لیا، کہا کالج میں پڑھتا ہوں، میٹرک کی تعلیم۔ میں نے کہا کلمہ سناؤ، کلمہ نہیں آ رہا تھا اس کو، کلمے کا معنی تو بعد کی بات ہے، کلمہ سنا نہیں سکا وہ۔ ارکان اسلام پوچھ لیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، ارکان ایمان پوچھ لیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔